بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی چند ہولناک نشانیاں۔ عورت لباس پہن کر بھی بے لباس نظر آئے گی، زنا آسان ہوگا اور نکاح مشکل ہو جائے گا۔ بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے لگے گی، عورتیں اپنے بال چھوٹے رکھیں گی، لوگ روزہ رکھ کر پھر توڑ دیں گے، مرد حضرات عورتوں والا فیشن اپنائیں گے۔ اپنی ہر صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا کریں، اس سے آپ کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ شام کے وقت سیب مت کھایا کرو، اس سے قبض ہو جاتی ہے۔ ادرک کا روزانہ استعمال کرنے والا بندہ کبھی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ آلو زیادہ کھانے والے بندے کا وزن بہت جلدی بڑھتا ہے۔ زیادہ بولنے والے انسان کی دلیل میں کوئی وزن نہیں رہتا، اس لیے ہمیشہ کم بولیں۔ روزانہ 4 کھجوریں کھا لیں، اس سے کمزوری سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو ہمیشہ بلغم کی شکایت رہتی ہو تو وہ بینگن کی سبزی کھایا کریں۔ اگر اپنا وزن بڑھانا ہے تو کم از کم 5 کیلے کھائیں اور اوپر سے نیم گرم دودھ پی جائیں، آپ کا وزن بڑھ جائے گا۔ جو عورتیں ہاتھ پاؤں کالے ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں تو وہ تقریباً ہفتے میں 1 مرتبہ بیبی آئل سے اچھی طرح ہاتھ اور پاؤں کا مساج کریں، اس سے ہاتھ نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ شادی میں کیسی بھی رکاوٹ ہو، نماز عشاء کے بعد اول اور آخر 11 بار درود شریف اور 1 مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت کرو۔ مقصد پورا ہونے تک یہ عمل ضرور کریں۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھاؤ، آپ کی جوانی ہمیشہ برقرار رہے گی۔ نظر کمزور ہو جائے تو سیب کھایا کرو۔ دل کے مریض لوگوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کھجوریں اور لہسن کا استعمال کیا کریں۔ زیادہ پانی پیو، تھکاوٹ کم ہوتی ہے۔ بدن کا کوئی حصہ جل جائے تو اس پر برف کا ٹکڑا رکھیں، جلے ہوئے نشان ختم ہو جائیں گے۔ جس کی عقل تھوڑی ہو اس کو کچے بادام اونٹنی کے دودھ کے ساتھ کھلاؤ، 30 دنوں میں اس کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ حمل نہ ٹھہرتا ہو تو اسپاغول کا چھلکا نمک والے پانی کے ساتھ پی لیجئے۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینے سے بدن سے ہر بیماری نکل جاتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں 1 بار پیزا کھانے سے ہم خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ جب آپ کو پیشاب تنگ کر رہا ہو تو پیشاب سے قبل پانی پئیں، اس کے بعد پیشاب کریں، اس سے آپ کے گردے بھی صاف ہو جائیں گے اور آپ کو پیشاب کرنے میں تنگی بھی نہیں ہوگی۔ بچوں کو مسلسل تنقید کرنے سے وہ والدین سے پیار کرنا تو نہیں چھوڑتے، لیکن وہ اپنی ذات سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ مسواک کرنے سے معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ تندور میں روٹی پکا کر کھانے سے کمر درد میں آرام ملتا ہے۔ دل کے مریض کو گھی کی بجائے کوکنگ آئل استعمال کروائیں اور گھی کھانے سے پرہیز کریں۔ جن افراد کو معدے کی پرابلم رہتی ہو تو وہ انگور استعمال کیا کریں۔ اگر آپ موٹے ہونا چاہتے ہیں تو رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح کو کھا جائیں، اس سے طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ جو لوگ کمزور ہیں تو وہ اس سے موٹے ہو جائیں گے۔ جس گھر میں زیادہ غصہ کرنے والی عورتیں رہتی ہوں اس گھر میں کبھی برکت نہیں آتی۔ عورت کا بال کھول کر سونا گھر میں آفت کی نشانی ہے۔ جس عورت کا منہ بڑا ہوتا ہے ایسی عورت امیر بندے کو مفلس بنا دیتی ہے۔ نیم گرم پانی استعمال کریں تو ہارٹ اٹیک کبھی نہیں ہوگا۔ زیادہ پانی استعمال کیا کرو، زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوں گے۔ رات کے وقت چہرہ دھونے سے نیند اچھی آتی ہے۔
اگر آپ کے بال گرتے ہیں تو آپ ایلو ویرا کا تیل استعمال کریں، یعنی کہ کسی بھی تیل میں ایلو ویرا کو مکس کر کے پکا لیں تو اس سے ایلو ویرا کا تیل بن جائے گا۔ صبح اٹھ کر نہانے والے بندے کو کبھی بھی خارش نہیں ہوتی اور جلد کی جتنے بھی پرابلم ہوتی ہیں تو وہ اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے، زیادہ سوچنے سے خوشبو کا قتل ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے۔ مثانے کی کمزوری میں کیلا کھانا بہت زیادہ مفید ہے۔ کیلا بہت ساری بیماریوں کے لیے بہترین ہوتا ہے، جیسا کہ گلے میں خراش، مثانے کی کمزوری، زبان پر چھالے، پوشیدہ امراض میں بہت زیادہ مفید ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو وہم کی بیماری ہے تو سبزیاں کھایا کرو اور لمبا سجدہ کیا کرو، وہم کی بیماری دور ہو جائے گی۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے بیماریاں قریب نہیں آتی۔ گاجر کا عرق چہرے پر رات کو لگا کر سو جاؤ، چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ جبڑے میں درد رہتا ہو تو ملٹھی کھایا کرو، جبڑے کا درد دور ہو جائے گا۔ سانس پھول جاتا ہو تو لسوڑے کھایا کرو۔ جس انسان کا سانس پھول جائے اس انسان میں خون کی کمی ہوتی ہے۔ ہری مرچ کا استعمال زندگی بھر کینسر نہیں ہونے دیتا۔ روزانہ کھیرا کھانا کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ کھیرا کھانے سے وزن بہت جلدی کم ہوتا ہے۔ پکا ہوا امرود کھانے سے مثانے کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر معدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کا 1 کپ بنا کر پی لیا کرو۔ سونے سے پہلے شہد چاٹ لینے سے انسان کو نیند اچھی آتی ہے۔ کیلے کے چھلکے ماتھے پر مسلنے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ مچھلی کا سالن بنا کر کھانے سے دل کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ گرم پانی پینے سے تمام جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پانی کو ابال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ لہسن پر نمک لگا کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام آتا ہے۔ زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ ہیض کے درد میں انار دانہ کھانے سے درد میں آرام ملتا ہے۔ جس شخص کی نظر کمزور ہو تو وہ 7 باداموں کی گریاں پیس کر آدھے چمچ سونف اور مصری کے ساتھ روزانہ استعمال کرے۔ گنے کا رس پینے سے پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جاتی ہے۔ جس کی پلکیں لمبی ہوتی ہیں وہ ذہین ہوتا ہے۔ اگر وزن بڑھنے لگے تو ہلدی والا نیم گرم دودھ پی لے، اس سے وزن بڑھنا رک جائے گا۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے بیماریاں قریب نہیں آئیں گی۔ پانی میں تخم ملنگا ڈال کر کھانے سے زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اگر پیٹ کے درد کا مسئلہ ہو تو دودھ سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز نہ کھائیں اور دودھ کبھی مت پئیں۔ اگر ناک کی ہڈی بڑھ جائے تو اس کے لیے نیم کے تھوڑے سے تازہ پتے لے کر انہیں پانی میں جوش دیں، پھر اس پانی کو چھان کر اس میں ذرا سا ادرک ملا لیں۔ اس نیم گرم پانی کو ناک کے نتھنوں میں اس طرح ڈالیں جیسا کہ وضو کرتے ہوئے ڈالتے ہیں۔ 10 یا 12 دن تک علاج جاری رکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ ساری بلاؤں سے محفوظ رہو گے۔ روزانہ ادرک کھانے سے بدن کی جلد کبھی نہیں لٹکے گی اور آپ ہمیشہ جوان دکھائی دو گے۔ اس سے جوڑ ہڈیاں مضبوط ہوں گے۔ روزانہ واک کرنے سے انسان جوان رہتا ہے۔ چاولوں کا پانی ابال کر پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے
اور اسے آپ اپنے بالوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کے بال بہت جلدی لمبے ہو جائیں گے۔ پاخانہ کالے رنگ کا آئے تو کھیرا کھا لو۔ سونے سے قبل سرما ڈالنے سے زندگی بھر آنکھوں کی روشنی کبھی کم نہیں ہوگی۔ جس کی پلکیں لمبی ہوتی ہیں ایسا انسان ذہین ہوتا ہے۔ وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو کیلے کھانا شروع کر دو، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے پاؤں پر کھڑے رہنے سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ چاول کھانے سے پہلے لیموں کے چند قطرے پی لیا کرو، دمہ کی بیماری کبھی قریب نہیں آئے گی۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینا آنکھوں کو چمکدار اور موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ گنے کا رس پینے سے پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جاتی ہے۔ کینسر کے مریض کو آم کا پھل استعمال کروانا چاہیے۔ یہ کولیسٹرول کو بھی توازن رکھتا ہے۔ یہ آپ کے اندر سے بہت سی بیماریوں کو بھی ختم کرتا ہے۔ ادرک والا پانی پینے سے پیشاب موتی کی طرح صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ صبح ناشتے کے بعد ایک الائچی چکھ لو۔ 60 سال تک آپ لوگ کبھی بہرے نہیں ہوں گے اور نہ ہی کبھی آپ کا سانس پھولے گا۔ گھر میں جگہ جگہ چونٹیاں سوراخ بنا لیتی ہیں۔ اگر آپ ان کو بھگانا چاہتے ہیں تو ان کے سوراخوں کے ارد گرد مٹی والا تیل لگا دیں اور ان کے سوراخوں میں کھجور کی گٹلی رکھ دیں۔ کلونجی کو صاف کر کے دھو کر خشک کر کے شیشے کی بوتل میں ڈالیں، پھر اس میں لیموں نچوڑ دیں، خشک کر کے ہلکا سا گرائنڈ کریں۔ ہر کھانے کے بعد ایک چٹکی کھا لیں۔ انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں سب کھایا پیا ہضم ہو جائے گا۔ بڑھتا ہوا پیٹ بھی کم ہو جائے گا۔ عورت پیٹ اندر کرنا چاہتی ہیں، جوان اور اسمارٹ نظر آنا چاہتی ہیں تو وہ لیموں کے رس میں ادرک اور لہسن کا رس ڈال کر روزانہ پی لیں۔ وزن کم ہوگا اور پیٹ بہت جلدی اندر چلا جائے گا۔ گھر سے کیڑے مکوڑے دور بھگانے ہیں تو جامن کی لکڑی کو جلا کر گھر میں ایک بار دھونی دیں۔ اس دھونی سے نہ تو گھر میں مچھر آئیں گے نہ ہی کیڑے مکوڑے آئیں گے۔ ایلو ویرا کا پودا کاٹ کر بازو پر لگانے سے بازو پر بال نہیں آتے۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے آپ کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے جنات حملہ نہیں کرتے۔ گرین ٹی ہمیشہ نیم گرم پئیں، صبح خالی پیٹ نہیں بلکہ اس کے پینے کا بہترین وقت کھانے کے کچھ دیر بعد ہے۔ اس کو ضرورت سے زیادہ پینا پرہیز کریں۔ زندگی بھر دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے سے پہلے ایک پیاز کاٹ کر کھا لو۔ اس سے دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہے گی اور آپ بہت ساری بیماریوں سے حفاظت میں رہو گے۔ کھانسی کا لگنا بڑا مسئلہ سگریٹ بھی ہوتا ہے۔ سگریٹ کے دھوئیں میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ برائے مہربانی سگریٹ نوشی سے گریز کریں۔ ناخن کاٹنے کے بعد غسل کرنے کے بعد انگوٹھوں پر سرسوں کا تیل لگانے سے نظر کمزور نہیں ہوگی۔ جو لوگ روزانہ کم از کم 20 منٹ واک کر لیتے ہیں ان کو کوئی بیماری نہیں لگ سکتی اور ایسا انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے رہتے ہوں وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ ناف میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے۔ کریلے کا پانی پیو، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ خون میں حرکت پیدا کرنی ہے تو سیب کھاؤ، اس سے خون کی حرکت تیز ہو جاتی ہے۔ اگر نیند زیادہ آتی ہو تو دودھ میں لیموں کا رس ڈال کر پی لیا کریں، اس سے نیند نارمل آئے گی۔ سر پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے انسان کا ذہن تیز ہوتا ہے۔ زیادہ چھینکیں آنے لگے تو سبز دھنیا سونگھیں، چھینکیں آنا رک جائیں گی۔ سر پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے انسان کا ذہن تیز ہوتا ہے۔ جن کو قبض کا مسئلہ ہو تو وہ نیم گرم دودھ میں روغن بادام ڈال کر پی لو،
اس سے قبض ختم ہو جائے گی۔ شام کے وقت کنگھی مت کریں، اس سے انسان کا دل کمزور ہوتا ہے۔ سونف کا پاؤڈر دن میں 1 مرتبہ نیم گرم پانی کے ساتھ صرف 1 چھوٹا چمچ لیں۔ اس سے انسان کو پرسکون نیند آتی ہے اور اس سے انسان کا خون صاف ہوتا ہے۔ نزلہ زکام سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے، متلی اور قے وغیرہ نہیں آتی۔ نہار منہ ادرک کھانے سے شوگر جیسی بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ جب آپ ایک بار کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے بدن کو کھانا ہضم کرنے میں تقریباً 12 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ خواب میں دانت گرتے دیکھنا عمر دراز ہونے کی نشانی ہے اور خوب ترقی ہوگی۔ گندے بالوں میں تیل لگانے سے بال زیادہ گرنے لگتے ہیں۔ جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ جس کی 2 بیٹیاں ہوتی ہیں اس بندے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ نہار منہ گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ شوگر والے مریض شکرقندی اور چقندر استعمال نہ کیا کریں کیونکہ ان میں شوگر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ جو انسان محنت کرتا ہے اس کو شکرقندی کھلایا کرو۔ شکرقندی کھانے سے کبھی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ شوگر والا مریض شکرقندی نہ کھائے۔ چاولوں کے بعد دودھ کبھی مت پئیں۔ سبزیاں مثلاً مولی، مٹر، ساگ اور سلاد کے استعمال سے ڈپریشن کے مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ قوت باء کی کمی والے افراد کبھی دھنیے کا استعمال نہ کریں۔ سورہ واقعہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لی جائے تو گھر میں کبھی غربت نہیں آئے گی۔ دہی میں اسپاغول کا چھلکا ملا لیا کرو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ چاولوں کے بعد دودھ کبھی مت پئیں ورنہ اس سے بدترین قسم کا ہیضہ ہو جائے گا۔ آپ جوان دکھائی دینا چاہتے ہیں اور موٹاپے کو کم کرنا چاہتے ہیں تو نیم گرم پانی میں لیموں کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیں۔ وزن بے تحاشا کم ہو جائے گا۔ نیم کے پتے چبانے سے بدن کی جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کھانے کے اوپر سے پانی پیتے ہیں تو آپ کا معدہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ برائے مہربانی کھانے کے بعد پانی مت پیا کریں، اسی میں آپ کی بہتری ہوگی۔ چہرے کو لسی سے دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ گوشت کا بچا ہوا شوربہ پینے سے زکام فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ صبح نہار منہ دہی کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے۔ بالوں کو تیل لگانے سے پہلے کنگھی کر لیا کرو ورنہ تیل لگانے کے بعد کنگھی کریں گے تو آپ کے بال زیادہ گریں گے۔ اگر آپ کو ٹانگوں میں درد ہے یا لیکوریا کی پرابلم ہو جاتی ہے تو آپ نے روزانہ ایک کام کرنا ہے، آپ نے روزانہ صبح 10 بادام کھا لینے ہیں۔ لیکوریا کی پرابلم ختم ہو جائے گی اور ٹانگوں کا درد بھی ختم ہو جائے گا۔ دودھ میں جو کا آٹا ملا کر چہرے اور ہاتھوں پر مساج کرنے سے چہرہ کھل جاتا ہے اور ہاتھوں پر بھی چمک بڑھ جاتی ہے۔ الٹی روکنے کے لیے سونف کے پانی سے کلیا کریں، اس سے الٹیاں رک جاتی ہیں۔ زیادہ مرچوں کا استعمال کرنا آپ کی عمر کو کم کر دیتا ہے۔ اگر دودھ میں لیموں کے قطرے ڈال کر صبح شام چہرے پر لگا لیا جائے تو چہرہ خوبصورت اور نکھر جائے گا۔ جو رات کے وقت دودھ پیتا ہے اس کا چہرہ نکھر جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کبھی کبھار کھایا کرو، آپ کی عمر بھی بڑھ جائے گی اور اونٹ کا گوشت کھانے سے جوڑ ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گے۔ بالوں کی کمزوری اور بالوں کا ٹوٹنا: 1 انڈا، 1 چمچ دہی، آملے کے پاؤڈر میں 1 چمچ تارا میرا کا تیل اور 1 چمچ کیسٹر آئل تھوڑی دیر کے لیے مکس کر کے 1 گھنٹے بعد اپنے سر پر لگا لیجئے اور 3 سے 4 گھنٹے لگا رہنے دیں، پھر سر کو دھو لیں۔
کمر کے درد سے نجات کے لیے سب سے پہلے نماز میں لمبا سجدہ کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کھجور میں اس کی گٹلی نکال کر اس میں تل بھر کر کھاؤ۔ کمر درد سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ سفید چنے بھون کر کھانے سے جسم خوبصورت ہوتا ہے۔ دانے نکل آئیں تو ماش کی دال زیادہ کھائیں۔ دانے ایک ہی دن میں ختم ہو جائیں گے۔ ہر دوسرے دن اسپغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر ضرور پیا کرو، اس سے آپ صحت یاب ہو جاؤ گے۔ آپ کا معدہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ بڑے ہوئے پیٹ کے لیے روزانہ کھیرا کھانے سے چند دنوں میں بڑا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ پاؤں پر وزن ڈال کر کھانا کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ دہی جب بھی کھائیں تو کبھی گرم روٹی یا گرم چیز کے ساتھ مت کھائیں۔ ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ اگر بھوک نہیں لگتی تو آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگتی ہے۔ پسا ہوا ادرک گھٹنوں پر لگایا جائے تو گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو ساگودانہ بنا کر کھائیں۔ منہ سے اگر بدبو آنے لگے تو جامن کا استعمال کرو، منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ ٹھنڈا پانی چہرے پر جھریاں لاتا ہے۔ گنے کے رس میں ادرک کا رس ملا کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوگا اور گرمیوں میں لو نہیں لگے گی۔ ناشتے میں ڈبل روٹی کا استعمال کرنے سے دبلے پتلے لوگ موٹے ہو جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔